پچھلے پارٹ پہ ہم نے دیکھا تھا اپنے خداوند کے دو روپ کے بارے میں۔ اس کا پہلا روپ دیکھا تھا اور دوسرا اس کا روپ دیکھا تھا، اور اب ہم دیکھیں گے کہ لوسیفر نے خدا کے خلاف بغاوت کیوں کی، گھمنڈ کیوں کیا۔ جس طرح ہمارے دنیا کے حکمرانوں کے وزیر ہوتے ہیں، مشیر ہوتے ہیں، اسی طرح خداوند قدوس کے بھی وزیر ہیں۔ مشیر کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے، اسی طرح اس کے وزیر بھی ہیں۔ جس طرح کہ ہمارے ملک پاکستان میں سینکڑوں کے حساب سے MNA ہوتے ہیں، MPA ہوتے ہیں، جن کا ہمیں نام تک یاد نہیں ہوتا، نہ ہم ان کی شکل سے واقف ہوتے ہیں، نہ ہم ان کے کام سے واقف ہوتے ہیں، لیکن کچھ خاص ہوتے ہیں جو ہمارے حکمرانوں کے مقبول نظر ہوتے ہیں، جن پر ان کو بڑا بھروسہ ہوتا ہے، بڑا ناز ہوتا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے معیار پر پورا اتریں گے، ہماری توقع پر پورا اتریں گے، یہ ہماری مرضی کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے، وہ انہیں وزیر بنا دیتے ہیں۔ اور پھر کچھ خاص اداروں کا انہیں مالک و مختار بنا دیا جاتا ہے تاکہ وہ ادارہ ان کی سربراہی میں، ان کی سرپرستی میں وہ ترقی کرے اور عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے، ان کی مشکلات میں اور پریشانیوں میں کمی آئے اور ملک ترقی کرے۔ اسی طرح ہمارے خداوند کے بھی لاکھوں کے حساب سے، کروڑوں کے حساب سے فرشتے ہیں، جن کا ہمیں نام تک یاد نہیں، نہ ہم ان کے کاموں سے واقف ہیں، لیکن کچھ خاص فرشتے ہیں جنہیں ہم مقرب فرشتے کہتے ہیں، جو ہمارے خداوند کے سب سے زیادہ بھروسے لائق ہیں، اور خداوند نے جن کے ذمے کچھ کام لگایا ہے یا ڈیوٹیاں لگائی ہیں، جو خدا کے ساتھ مل کر خداوند کی بادشاہی میں کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے ہم مشیر جبرائیل کی، جنہیں ہم وزیر اطلاعات کہہ سکتے ہیں۔ وہ خداوند کا ہر خوشی غمی کا پیغام انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد میکائیل، جنہیں ہم وزیر داخلہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ خداوند کی بادشاہی میں کسی قسم کی گڑبڑی یا شرارت نہیں ہونے دیتا۔ جہاں وہ دیکھتا ہے وہ اپنی فوج لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ شرارت کا خاتمہ کرتا ہے۔ دانیال میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح اور بھی مقرب فرشتے ہیں، مگر ہم بات کریں گے لوسیفر کی، جسے خداوند نے اپنے فرشتوں میں سب سے زیادہ اپنے بھروسے لائق سمجھا، اپنے اعتماد والا سمجھا، اور اسے اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا، سردار بنا دیا۔ سب سے زیادہ اسے خوبیاں بخشی، سب سے زیادہ اسے عزت بخشی، وہ سب سے زیادہ خداوند قدوس کے قریب تھا، مگر اس نے خداوند کے خلاف بغاوت کی۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی دو ایسے بڑے واقعہ ہوئے ہیں جو سیم اس واقعہ سے ملتے ہیں، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ بہت سارے ایسے کام جو پہلے ہو چکے ہیں، آج بھی ہم انہیں رپیٹ کر رہے ہیں، دہرا رہے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی دو ایسے واقعہ ہوئے ہیں جو سیم اس واقعہ سے ملتے ہیں۔ خدا نے لوسیفر کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنایا، سردار بنایا، چیف آرمی اسٹاف بنایا، سب سے زیادہ اسے خوبیاں بخشی، سب سے زیادہ اسے عزت بخشی، مگر اس نے خدا کے خلاف بغاوت کی۔ بغاوت کی کیا وجہ تھی؟ کیوں بغاوت کی؟ جب خدا نے سارا کچھ سب سے زیادہ اسے عزت بخشی تھی، کیوں اس نے خدا کے خلاف بغاوت کی؟ اس سے پہلے کہ یہ ہم دیکھیں کہ اس نے خدا کے خلاف بغاوت کیوں کی، ہم یہ دیکھیں گے کہ اس نے گھمنڈ کیوں کیا۔ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس نے گھمنڈ کیوں کیا، گھمنڈ کی کیا وجہ تھی۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ لوسیفر سب فرشتوں کا سردار تھا، سب سے اعلیٰ تھا، سب سے افضل تھا۔ خدا نے سب سے زیادہ اسے خوبیاں بخشی تھی۔ وہ اڑتا اور چلتا تو اس کے پروں سے سازوں کی آواز نکلتی تھی، راگنیاں نکلتی تھی۔ خدا کے وہ سب سے زیادہ قریب تھا، اس کے نزدیک تھا۔ شاید خدا نے یہ خوبی اسے اسی لیے بخشی تھی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ خدا کے قریب رہے، اس کے نزدیک رہے، کیونکہ خدا ساز اور آواز کو پسند کرتا ہے۔ خدا کی زیادہ نزدیکی اور قربت ہی لوسیفر کی خوبصورتی تھی
اس کا حسن و جمال تھا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ موسیٰ کوہ طور سے جب خدا کی ملاقات کے بعد خدا کی حضوری سے واپس آتا ہے تو تمام بنی اسرائیل ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہارون بھی ڈر جاتا ہے کہ یہ کون ہے جس کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ جب انہیں حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ تو موسیٰ ہے جو خدا کی ملاقات کے بعد خدا کی حضوری سے واپس آنے پر اس کا چہرہ نورانی ہو گیا، تو وہ موسیٰ کے پاس آئے اور موسیٰ سے کہنے لگے، آئے موسیٰ تو اپنا چہرہ اپنے کپڑے سے ڈھانپ لے، کیونکہ جس طرح سورج کو انسانی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی اسی طرح ہماری آنکھیں بھی تجھے دیکھ نہیں سکتی، شاید تیرا چہرہ سورج سے بھی زیادہ چمک رہا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ موسیٰ نے اپنا چہرہ کپڑے سے ڈھانپ لیا، اپنے چہرے پہ نقاب کر لیا۔ جب وہ خداوند کی حضوری میں جاتا اس وقت اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا لیتا، نقاب ہٹا لیتا اور پھر اپنے کپڑے پہ نقاب کر لیتا۔ خدا کی زیادہ نزدیکی نے، خدا کی قربت نے، خدا کی حضوری نے اور وہ ساری سرفرازی اور عزت نے لوسیفر کو مغرور اور گھمنڈی بنا دیا، اس میں تکبر سما گیا، بالکل اسی طرح جس طرح آستر کے دور میں حامان کے دل میں گھمنڈ سما گیا، اس میں تکبر سما گیا، کیونکہ وہ بھی بادشاہ کے سب سے زیادہ قریب تھا، بادشاہ کے نزدیک تھا، بادشاہ کی قربت اسے حاصل تھی، بادشاہ نے اسے سب سے زیادہ سرفراز کیا تھا، عزت بخشی تھی۔ وہ بھی کہنے لگا کہ بادشاہ کے بعد اگر کسی چیز پر حق یا اختیار ہے تو وہ میرا ہے، جس طرح بادشاہ کی عزت و تعظیم ہوتی ہے میری بھی ویسی ہی ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آستر کا بھائی مردکی اسے جھک کر سلام نہیں کرتا تو وہ تمام بنی اسرائیل کے لیے موت کا فرمان جاری کر دیتا ہے، اور لوسیفر بھی چونکہ سب سے زیادہ خداوند قدوس کے قریب تھا، اس کے نزدیک تھا، خداوند کی قربت اسے حاصل تھی، خداوند قدوس نے سب سے زیادہ اسے سرفراز کیا تھا، عزت بخشی تھی، سب سے اعلیٰ اور افضل تھا، سب سے زیادہ اسے خوبیاں بخشی تھی۔ وہ بھی کہنے لگا کہ خدا کے بعد اگر کسی چیز پر حق یا اختیار ہے تو وہ میرا ہے، جس طرح خدا کی عزت و تعظیم ہوتی ہے میری بھی ویسی ہی ہونی چاہیے۔ مگر شاید اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان ساری چیزوں کا حقدار صرف اس کا بیٹا یسوع ہے، جو غلام کی صورت میں اس کے ساتھ تھا اور آج بھی اس کی دائنی طرف بیٹھا ہے۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ جب خدا نے یہ ساری چیزیں، یہ ساری برکتیں یہ وہ اسے بخشی تھیں، سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل بنایا تھا، سب سے زیادہ خدا کے قریب تھا، تو وہ خداوند کی شکر گزاری کرتا، مگر اس کے دل میں تکبر اور گھمنڈ سما گیا۔ اگر خداوند قدوس اگر آپ کو کوئی ایسی برکت دیتا ہے، ایسی نعمت دیتا ہے، ایسی خوبی دیتا ہے، ایسا کو مرتبہ یا رتبہ بخشتا ہے جو آپ کو دوسروں سے اعلیٰ اور منفرد بناتا ہے، عظیم بناتا ہے، عظیم تر بناتا ہے، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنے خداوند کی شکر گزاری کریں، نہ کہ لوسیفر کی طرح گھمنڈ کریں جو خداوند کے حضور گناہ ہے۔ اگر اس کلام کے وسیلہ سے خداوند نے آپ کو برکت دی ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کو، عزیز و اقارب کو بھی اسے سننے کا کہیں، تاکہ وہ بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ اگلے پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ لوسیفر نے خدا کے خلاف بغاوت کیوں کی۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔